अली का बोलता है चिरागा हुसैन इब्न अली का आयशा बिरलगा में ताजा की निशानी को छोड़ने आया शहर दिल की खजानी बाकर से कहा लाओ वज़ू के लिए पानी पानी को जो देखा तो हुई अश्क फिशानी रोकर कहा लगता है ये गमखार को जिगर वो दिन यही पानी ना मिला मेरे पदर को के सब वज़ू करके मुसल्ले पे जब आए से बदल का गया अश्क बहाए सजादे पे सजा पसीने में नहाए हिल गया गर्दो जो लबे पाक खिलाए आवाज ये आती थी शहे कर वो भला के ताते आखिर है मेरे ज़ैनुल बाकी निस्फ़ शफ़क़ा दिए तक़दीर का साजदा नूरे नज़रे शमशीर का साजदा पैगाम अजल का के वो दिलगीर का साजदा जिस तरह के आशूर को शबीर का साजदा उठे जो मुसल्ले से तो गशगार गए साजा है मेरे बाबा कहा है मेरे बाबा कहा और मर गए साजा करने कहा के सर अश्क बहा शाम के मंजर पिंडियों के साथ दिखाते हुए जाओ मरहम तो दराहत पे लगाते हुए जाओ जब आबिद कसो
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو قوله أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صلوات کچھ حالات کی مناسبت سے اگر دیکھا جائے تو تاخیر شروع ہوئی اسی مجلس کی مبارک ہے مومنون جو قرآن پاک کا 23واں سورہ ہے اس سورے کی 115ویں آیت کی تلاوت کا شرف اس آیت میں خدا بند تعالیٰ ایک ایسا پیغام دے رہا ہے یا یہ کہا جائے کہ ایسا سوال کر رہا ہے خدا بند تعالیٰ جس سوال کا تعلق اگر غور کیا جائے تو پوری انسانیت ہر دور کے ہر انسان سے متعلق یہ سوال ہے، خصوصیت سے ان لوگوں کے ساتھ، ہر دور کے ان لوگوں کے ساتھ جو دنیاوی زندگی کو فقط ایک وقت گزارنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اسی لیے آپ ذرا غور کیجیے، آیت میں ارشاد ہوا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بالکل بیکار و بے مقصد پیدا کیا؟ ایک سوال یہ ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم دوبارہ ہماری طرف واپس کبھی آؤ گے ہی نہیں؟ قدرت نے ہر انسان کو بیدار کرنے کے لیے، ذمہ داریوں کی طرف اس کی توجہ دلانے کے لیے دو سوال کیے شاید۔ ایک یہ کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، کوئی تمہارے پیدا کرنے کا مقصد نہیں ہے؟ دوسرا سوال یہ کیا کہ اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ گمان کرتے ہو کہ تم دوبارہ کبھی لوٹ کے ہماری بارگاہ میں آؤ گے ہی نہیں؟ یہ قدرت نے سوال کیا، اور قدرت نے سوال بھی خود ہی کیا، جواب بھی خود دے دیا لوگوں۔ سوال کیا سورہ مبارکہ مومنون میں جو قرآن پاک کا 23واں سورہ، اس کی 115ویں آیت، اور جواب دیا چند سوروں کے بعد سورہ مبارکہ زاریات جو 51 نمبر کا سورہ ہے، 57 نمبر کی آیت، وہاں جواب موجود ہے جو بڑا اہم جواب ہے اور بہت زیادہ ممبروں سنا جاتا ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ وہاں سوال یہ کہتا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بے مقصد پیدا کیا، مقصد نہیں ہے کوئی تمہارے پیدا کرنے۔ یہاں جواب دیا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد ہم نے یہ رکھا ہے کہ جب تک زندہ رہو مسلسل ہماری بات میں مصروف رہا کرو۔ دیکھیے ہمارا اپنا اختیار ہے کہ ہم چاہیں زندگی فالتو کاموں میں گزار دیں، گناہوں میں گزار دیں، نیکیوں میں گزار دیں، لیکن قدرت نے دونوں باتیں سامنے رکھی ہیں، جھنجھوڑا ہے انسانی ذہن کو سوال کے ذریعے اور معرفت پہنچائی ہے انسان کو جواب کے ذریعے سے، کہ ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم جب تک زندہ رہو مسلسل ہماری باتیں مصروف رہو۔ ہماری ایک مسئلہ بڑا اہم یہ ہے اس وقت مسلمانوں میں، اس دور کے مسلمانوں عبادت کے اعتبار سے، قرآن میں تو کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں پیدا اس لیے کیا کہ تم عبادت کرتے رہو آخری دم تک۔ ہمارے یہاں بڑا عجیب مسئلہ یہ ہے کہ جتنا اسلام نے عبادت کے دائرے کو وسعت دی تھی، اتنا ہی ہمارے دور کے مسلمانوں نے عبادت کے دائرے کو تنگ کر دیا۔ بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ اب میں آپ کے خدمت میں مثال دوں، درود پڑھیے بابا جی بولیں یہ اسلام نے بتایا کہ عبادت کیا ہے، عبادت ہر نیک کام ہے، عبادت خدا تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے بہت سارے کام، لیکن ہم نے اس دور کے مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ عبادت کے معنی صرف یہ ہیں کہ جتنی دیر ہم پورے دن میں مصلی پر باوضو قبلہ لوگ بیٹھ کر نماز پڑھتے رہے، ہم نے سمجھ لیا فقط یہ اسے عبادت کہتے ہیں، باقی کام عبادت نہیں۔ جبکہ آپ ذرا غور کریں اپنی خود زندگی میں، آپ کی جو ڈیلی لائف ہے اس میں آپ غور کریں، صبح اٹھتے ہیں آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ عبادت ہے یا نہیں؟ یہ بھی عبادت ہے۔ اس کے بعد میں نماز پڑھنے کے بعد میں آپ نے آمادگی کی، تیار ہوئے، کہاں جانے کے لیے؟ دفتر جانے کے لیے۔ دفتر کیوں جا رہے ہیں؟ رزق حلال کمانے کے لیے۔
اس کے علاوہ کمانا عبادت ہے. وہاں دفتر میں آپ جتنی دیر مصروف رہے وہ ساری زحمت ساری آپ کی محنت وہ اس لیے ہے کہ اس کے بدلے پر اس کے حلال ملے گا. اس کے حلال کے حصول کے لیے جو آپ محنت کر رہے ہیں جائز محنت وہ ساری خدا کی مانگے ہمارا شمار ہوگا. اس کے بعد میں آپ واپس بڑھتے گھر. مثال کے طور پر آپ کو یاد آ گیا کہ میرے رشتہ داروں میں فلاں شخص بیمار گئے, اس کی عیادت کے لیے جانا گیا. آپ دفتر میں چلے گئے اس کے پاس. بیمار کے پاس جانا عیادت کرنا یہ ایک اسلامی حکم بھی ہے اور ایک اچھا کام بھی ہے, اسے عبادت شمار کیا جاتا ہے. اس کے بعد واپس پلٹے آپ گھر میں آئے. گھر میں آنے کے بعد میں آپ نے جو وقت سونے سے پہلے جو وقت بھی آپ نے گھر والوں کو دیا وہ آپ نے ان کی ذمہ داریوں کو پورا کیا. جو حقوق ان کے اوپر آپ پہ واجب تھے ان حقوق کو ادا کیا. حقوق ادا کرنا انسان کے لیے عبادت ہے. اور اس کے بعد میں پھر آپ رات کو سو گئے. آپ جانتے ہیں کہ سونا جو ہے وہ شریعت میں کہا گیا ہے کہ سونا جتنی دیر انسان سوتا ہے اتنی دیر انسان عبادت پاتا ہے. انسان اس لیے کہ سونے کے دوران انسان گناہوں سے محفوظ رہا کرتا ہے. لگا کہ ہم نے یہ سمجھ لیا, یہ ہماری کج فکری کہلائے گی کہ ہم نے سمجھ لیا کہ اسلام نے جو عبادت کا مفہوم بیان کیا ہے عبادت کے معنی فقط نماز پڑھنے کے. ہم غور کریں کہ کتنے کام ہمارے دل ایسے ہوتے ہیں جن کاموں کو ہم چاہے نہ تسلیم کریں لیکن شریعت تسلیم کرے کہ عبادت تمہاری کی جائے. اسی لیے آپ ذرا غور کر لیجیے. مثال کے طور پر آپ میرے گھر پہ آئیے, آپ نے 10 تکبیر بیل بجائے, بچہ باہر آئے, مثال وقت وضاحت ہے. آپ نے بچے سے کہا میرے بارے میں مولانا صاحب کو ذرا بلا دے. وہ بچہ اندر گیا واپس آیا, تھوڑی دیر مولانا صاحب مصروف ہے. آپ خود غور کیجئے لفظ عبادت سن کر آپ کے ذہن میں کیا کام آئے گا؟ نماز. آپ کے ذہن میں یہ نہیں آئے گا کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہوں گے. آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا کہ وہ کوئی اور اچھا کام کر رہے ہوں گے. نہیں کر رہے ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے ذہنوں کو عادی بنا لیا ہے عبادت کے معنی فقط نماز کی حد تک. یہ خدا بندے تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس خدا بندے تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں کو ہم ناچیز کو خدا بندے تعالیٰ نے ایسے مقدس در آل محمد سے وابستہ رکھا کہ جس گھر والوں نے ہمیں بتایا اپنے عمل کے ذریعے کہ یاد رکھو چاہنے والوں صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں ہوا کرتا ہے. اگر تم چاہو تو اپنی پوری زندگی کو عبادت نہیں قرار دے سکتے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ زندگی میں جو عمل بھی کرو وہ عمل خدا کی مرضی کے مطابق کرتے رہو, تمہارا ہر عمل خدا کی مرضی کا شمار ہو جائے گا. کہا کہ جناب اگر انسان خدا کی مرضی کے مطابق اس کی مرضی کے مطابق اٹھتا ہے تو اس کا اٹھنا عبادت, بیٹھتا ہے تو بیٹھنا عبادت, اس کا چلنا پھرنا عبادت. کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ سویا اگر نبی کی حفاظت کے واسطے, سویا اگر نبی کی حفاظت کے واسطے, جاگا اگر تو خلق کی خدمت کے واسطے. سویا اگر نبی کی حفاظت کے واسطے, جاگا اگر تو خلق کی خدمت کے واسطے, بیٹھا اگر تو دین کی نصرت کے واسطے, بیٹھا اگر تو دین کی نصرت کے واسطے, اٹھا اگر خدا کی عبادت کے واسطے. اور کیجئے ایک ایک عمل عبادت کے ساتھ میں ڈھلا ہوا ہے. سویا اگر نبی کی حفاظت کے واسطے, جاگا اگر تو خلق کی خدمت کے واسطے, بیٹھا اگر تو دین کی نصرت کے واسطے, اٹھا اگر خدا کی عبادت کے واسطے. اور پنجے کا زور کر لئی ازدر سے پوچھئے, پنجے کا زور کر لئی ازدر سے پوچھئے, اور انگڑائی کی ادا در خیبر سے پوچھئے. انسان ذرا کوشش کرے اس بات کی کہ میں اہل بیت اطہار کی سیرت پر عمل کروں. خدا گواہ کہ جتنا اہل بیت کی سیرت پر عمل کرتا رہے گا اتنا زندگی اس کی عبادت شمار ہوتی ہے. آپ دیکھ لیجئے صرف دیر اس بات کی ہے کہ انسان آگے بڑھ کے اہل بیت اطہار کے در سے وابستہ ہو جائے, جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کرتا رہے گا. دیکھ لیجئے تاریخ میں پیغمبر اسلام کے کتنے اصحاب تھے. یہ مسلمان جو مورخ ہوتے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوں گی, کوئی ایک تعداد معین نہیں جس کو جتنی تعداد ملی تاریخ میں اس نے لکھی. لیکن سب جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے جتنے بھی اصحاب تھے سارے کے سارے اصحاب, چاہے آپ انہیں مکی اصحاب کہیں کہ مدنی اصحاب کے جو کوئی بھی ہے, مہاجر و انصار, سب کے سبوں میں واحد ایک مولا کائنات کے علاوہ سب کے سب اصحاب میں واحد ایک صحابی جناب سلمان فارسی ہیں جنہیں پیغمبر اسلام نے منا اہل بیت کی سلام دی. سلمان و منا اہل بیت, سلمان تم اہل بیت میں سے, ہم اہل بیت میں سے. کیوں دی؟ یہی سوال جو آج میرے آپ کے ذہن میں آتا ہے, یہی سوال تقریباً 1000 سال پہلے ایک مومن کے ذہن میں آیا. اس نے اپنے زمانے کے امام سے ایک سوال کیا. آیا خدمت میں جعفر صادق علیہ السلام
اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ آپ کے جد پیغمبر اسلام نے اپنے تمام اصحاب میں سے ایک صحابی جناب سلیمان فارسی کو منا اہل البیت کی سند دی تھی. یہ بتائیے جناب پیغمبر اسلام کو جناب سلیمان فارسی کی زندگی میں، ان کی شخصیت میں، ان کے کردار میں، ان کی نیت میں کون سی ایسی خصوصیت دکھی جو باقی کسی صحابی میں نہیں دکھی، جس کی بنا پر آپ نے منا اہل البیت کی سند دی؟ یہ سوال ہے. سوال کا جواب میرے مولانا بڑا بہترین دیا. چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ سنو، ہمارے جد پیغمبر اسلام نے اپنے تمام اصحاب کے درمیان جناب سلمان فارسی کو جو منا اہل بیت کی سند دی تھی، اس لیے کہ پیغمبر اسلام کو ایک خاص چیز جناب سلمان کے اندر دکھی تھی، وہ چیز کسی اور صحابی کے اندر نہیں دکھی تھی. پوچھا وہ کیا چیز تھی؟ فرمایا وہ یہ کہ سلمان پوری زندگی ہر مسئلے میں، ہر موڑ پر، ہر مقام پر جہاں بھی دیکھا گیا، سلمان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی تھی. جو علی کی مرضی وہ سلمان کی مرضی کے ذریعے سے اگر ان کی اطاعت کی جاتی ہے تو انسان غیر معصوم بھی منا اہل بیت کی سند میں فائز ہو جائے گا. یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے کے ایک ایک عمل کی خدا بند تعالیٰ نے ایسے ضمانت دی ہے کہ پروردگار کو یقین ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہستیاں زندگی میں جو کام بھی کریں گی میری مرضی کے مطابق. دیکھ لیجیے سورہ مبارکہ دہر قرآن